السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ حالات اور اس سب کی تاریخی وجوہات بتائیں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ 1993 میں امن معاہدہ ہونے جا رہا تھا، پر حالات خراب ہوتے گئے اور آج یہ جنگ کے دہانے پر موجود ہیں۔ اس جنگ کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ہٹلر نے یہودیوں کا بہت برا حال کیا تھا اور کہنے میں آیا ہے کہ یہودیوں کے خلاف یہ سلسلہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک یہودی گھرانے میں ہوئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی۔ اس عقیدے کی بنا پر صدیوں سے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ عیسائی بچوں کا برین واش کر کے انہیں اپنے مذہبی فرائض میں استعمال کرتے تھے۔ خیر، بہت سی وجوہات کی بنا پر یہودی قوم کو ہمیشہ سے ہی بڑی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں کو احساس ہو گیا کہ دنیا میں انہیں کوئی قبول نہیں کرتا، اس لیے انہیں اپنا الگ وطن بنانا چاہیے جو کہ ایک یہودی ملک ہوگا۔ ایک جرنلسٹ تھا تھیوڈر ہرزل، اس نے اپنے 1896 کے نئے پیمفلٹ میں ایک نئی سیاسی تحریک کی بات کی تھی جسے زائنزم کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہودیوں کو اپنی الگ یہودی ریاست بنانی ہوگی۔ اس وقت تک کافی حد تک یہودی اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ انہیں ایک الگ ملک بنانا پڑے گا۔ اسی زمرے میں 1881 میں یہودیوں کی ایک بڑی ہجرت دیکھنے میں آئی جو کہ فلسطین میں جا کے آباد ہونا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے وہاں جا کر رہنا شروع کیا اور اپنے قدم جمائے۔ انہوں نے فلسطین کا علاقہ اس لیے چنا کیونکہ یہ ان کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ یروشلم یہودیوں کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ اس وقت کوئی اسرائیل، غزہ یا ویسٹ بینک موجود نہیں تھا۔ یہ سارا علاقہ فلسطین تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ پھر 1915 میں جنگ عظیم اول ہوئی۔ برطانیہ، فرانس اور عرب ممالک آپس میں عثمانیہ سلطنت کے خلاف لڑنے لگے۔ برطانیہ نے عرب کو کہا کہ اگر وہ جنگ میں ان کی مدد کریں تو عثمانیہ سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد فلسطین کا علاقہ عرب کو دے دیا جائے گا۔ عرب ریولوشنریز اسی لیے لڑ رہے تھے کہ ایک متحدہ عرب امارات بنائے جا سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سیریا سے یمن تک ایک ملک ہو جو کہ مسلمانوں کا ہو۔ برطانیہ نے یہودیوں کو بھی یہی آفر دی کہ مدد کے بدلے میں انہیں فلسطین کے قریب ایک الگ ملک دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ امریکہ میں یہودیوں کو خوش کر کے امریکہ کی سیاست پر اپنا رسوخ قائم کیا جا سکے۔ لیکن دراصل برطانیہ نے فرانس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی تھی۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ہاری اور جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو مڈل ایسٹ کو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح 1918 سے 1948 تک فلسطین برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ اسی دوران جرمنی میں ہٹلر کو سیاسی طاقت ملی اور وہ یہودیوں کے خلاف جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی بہت ساری سازشوں میں ملوث تھے۔ اس دوران یہودی الگ الگ ممالک کا رخ کر گئے تاکہ ہٹلر سے بچ سکیں۔ کچھ کو امریکہ میں پناہ مل گئی پر زیادہ تر ان میں سے فلسطین چلے گئے۔
پہلے پہل تو برطانیہ نے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی، پر بعد میں مذمت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے فلسطین کے اندر اسرائیل نیشنلسٹ موومنٹ کی شروعات ہوئی۔ اسی دوران 1940 کے قریب پیلسٹین نیشنلسٹ موومنٹ کی بھی شروعات ہوئی اور فلسطینیوں کی بھی الگ وطن کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی۔ 1948 میں برطانیہ وہاں سے چلا گیا اور اس علاقے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ ذمہ داری یونائٹڈ نیشنز کو دی گئی کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک پارٹیشن پلان بنایا جس کے تحت یہ طے ہوا کہ کتنا حصہ یہودیوں کو اور کتنا حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے گا۔ 1947 میں یہ پلان لانچ ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ 55% علاقہ یہودیوں کو اور 45% علاقہ عرب یعنی فلسطینیوں کو دیا جائے گا، جبکہ یروشلم کا علاقہ بین الاقوامی کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ یہ علاقہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ یہودیوں نے یہ منصوبہ قبول کیا اور اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا۔ کیونکہ یہ فیصلہ یہودیوں کے حق میں تھا اور انہیں فلسطین کی زمین پر اپنا ملک بنانے کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ 1948 میں اسرائیل بن گیا۔ مگر باقی عرب ممالک نے اس منصوبے کو منظور نہ کیا اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو زمین کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ فلسطین کا علاقہ شروع سے مسلمانوں کا تھا اور یہودیوں کی فسادی فطرت کی وجہ سے انہیں وہاں رہنے سے روک دیا جانا چاہیے تھا۔ اس مسئلہ پر اسرائیل اور عرب ممالک کے بیچ 3 جنگیں ہوئیں، جن میں حیرت انگیز طور پر اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے غزہ، ویسٹ بینک اور مصر کے پیننسولا پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرتے ہی یہود اپنی اصلیت پر آ گئے اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو عرب ممالک میں پناہ لینی پڑی۔ اسے 1948 پیلسٹینین ایگزوڈس کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد 1964 میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد پڑی۔ شروع میں ان کا مقصد تھا ہتھیار اٹھا کر اپنا ملک حاصل کرنا۔ اسی بنا پر یو ایس اے اور اسرائیل نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، حالانکہ یہ فلسطینیوں کے لیے ریولوشنریز تھے۔ 1967 سے 1980 تک غزہ اور ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ رہا۔ اس دوران کئی اسرائیلی ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس بنانے لگے، یعنی اپنی کالونیاں بنانے لگے۔ اسرائیلی حکومت اسے سپورٹ کرتی رہی۔ یہ قانونی طور پر ناجائز تھا، کیونکہ اس جگہ پر فلسطینیوں کا حق تھا اور اسرائیلی وہاں آہستہ آہستہ گھستے چلے جا رہے تھے۔ فلسطینی لوگ اسے کولونائزیشن کا نام دیتے ہیں کہ ان کے ملک میں اسرائیل اپنی کولونائزیشن کر رہا ہے۔ 1992 میں اسرائیل کو پرائم منسٹر یٹزک رابن ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ پی ایل او ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، انہیں ان کا ملک ملنا چاہیے۔ اسرائیل نے پی ایل او کو تسلیم کر لیا اور پی ایل او نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہاں 1993 میں اوسلو آسکارڈز ہوئے۔ 1994 میں پہلی بار فلسطین کی حکومت بنائی گئی، جسے پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کا نام دیا گیا۔ لیکن اسرائیلی کالونیوں کی وجہ سے فلسطینیوں کو بہت ہی کم زمین ملی، جو کہ ٹکڑوں میں تھی۔ یہ ایک غیر منصفانہ حرکت تھی جس نے کبھی مکمل طور پر امن قائم نہ ہونے دیا۔ 10 سال سے زیادہ تک اسرائیلی وہاں کولونائزیشن کرتے رہے۔ پھر ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ 3 حصوں کے نام ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی ہوں گے۔ ایریا اے میں فلسطینیوں کی حکومت کا کنٹرول ہوگا، ایریا بی میں دونوں حکومتوں کا کنٹرول ہوگا، جبکہ ایریا سی میں اسرائیلی حکومت کا کنٹرول ہوگا۔
اس طرح فلسطین کو بہت کم علاقہ ملا، لیکن اسرائیل اور فلسطین امن کی طرف آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے 1994 میں ان دونوں وزیر اعظموں کو نوبل پرائز آف پیس ملا۔ معاملات پھر سے خراب تب ہوئے جب شدت پسند یہودیوں نے اپنے پرائم منسٹر کو مار دیا۔ یہ 1995 میں ہوا کیونکہ وہ سارا علاقہ اسرائیل بنانا چاہتے تھے اور PLO کے ساتھ مفاہمت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل یہاں اسلامی تنظیم حماس بنتی ہے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ PLO بہت زیادہ کمپرومائز کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، جبکہ ہم تو اسرائیل کی ناجائز کولونائزیشن کے بالکل خلاف ہیں اور فلسطین کو ان کے اثر سے مکمل آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ حماس گروپ 1996 کے فلسطینی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اس سے دونوں اطراف میں دوبارہ معاملات شدت اختیار کرنا شروع کر گئے۔ لوگوں میں نفرت پھیلتی گئی۔ 2002 کے قریب دونوں طرف سے وائلنٹ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے جس میں کئی جانیں گئیں۔ ان کے درمیان اتنی کدورت جمع ہو گئی کہ اسرائیل نے اپنی کالونیوں کے گرد دیواریں کھڑی کر دیں، وہاں آرمی کھڑی کر دی گئی اور فلسطینیوں کے لیے رہنا مزید مشکل بنا دیا گیا۔ 2006 میں حماس گروپ الیکشنز لڑا اور جیت گیا۔ پھر 2007 میں حماس گروپ اور PLO کے بیچ سول وار شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو بیٹل آف غزہ بولا جاتا ہے اور فلسطین اس کے نتیجے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غزہ پر حماس جبکہ ویسٹ بینک والے علاقے پر PLO کا کنٹرول ہو گیا۔ موجودہ دور میں غزہ کے علاقے سے اسرائیل کی طرف مذمت دیکھنے کو مل رہی ہے، جبکہ PLO والے علاقے سے ایسا نہیں دیکھا گیا۔ یعنی غزہ کا علاقہ اب بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، جبکہ ویسٹ بینک والے علاقے پر اسرائیلی تسلط قائم ہونے کے باعث وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے۔ اسرائیل کی ویسٹ بینک میں کولونائزیشن ہی فساد کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ موجودہ حالات اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ یہودی چاہتے ہیں کہ سارا ویسٹ بینک کا علاقہ اسرائیل میں شامل ہو جائے اور فلسطین کا نام و نشان مٹ جائے، جبکہ فلسطینی اپنے لیے ایک الگ اور آزاد وطن چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا ظالمانہ رویہ یہ ہے کہ وہ غزہ کے گنجان آباد علاقے پر بمباری کرتا ہے اور بلا تفریق بچوں، بوڑھوں، خواتین اور جوانوں کو شہید کر دیتا ہے، جس کے جواب میں حماس تنظیم راکٹس تو گراتی ہے، پر وہ اسرائیل کے اچھے ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں بگاڑ پاتے۔ اسرائیل ویسٹ بینک کے علاقے میں شیخ جرح کی طرف مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنے کی تیاری میں ہے۔ اس کی مزاحمت کرنے والے مسلمانوں کو ہر طرح کی تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، بہت سو کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو اس علاقے سے ختم کرنا ہے اور مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، جو کہ ان کے لیے مذہبی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسرائیل بہت طاقت میں ہے۔ اس کی وجہ ان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور نئے طرز کا اسلحہ ہے اور مضبوط آرمی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں سب لوگوں کو آرمی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ عورتیں 2 سال اور مرد 3 سال تک آرمی کی ٹریننگ اور خدمات کرتے ہیں اور ان کی زیادہ تر آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ اسرائیل نے اپنا زر مبادلہ ایجادات اور ٹیکنالوجی میں لگایا، اسی بنا پر وہ ایک مضبوط ملک بن گیا، جبکہ غزہ کے علاقے کو ملنے والی رقم ان کے تحفظ یا جوابی کارروائی کے لیے راکٹ خریدنے میں زیادہ صرف ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مسلمان خستہ حال اور یہودی مضبوط ہیں۔ اس کا حل نکالنے کے لیے یا تو UN پارٹیشن پلان پر عمل کرنا پڑے گا یا ویسٹ بینک پر فلسطینیوں کو رہنے دیا جائے گا تاکہ جنگ کو روکا جا سکے، بصورت دیگر دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔